یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام بڑا مختلف ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی اچھے اور بڑے مختلف لوگ ہیں۔ ان کا تجزیہ آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو، لیکن آپ ان کے بارے میں اکثر سوشل میڈیا پہ اور دیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بھی روشن کیا، اور وکیلوں کے بارے میں اگر آئیں تو میاں ضیاء صاحب ہیں جو وکیلوں کے بارے میں اور قانون کے بڑے قانون کے ماہر ہیں، ان سے بھی آج ڈسکس کریں گے۔ پی ٹی آئی اپنا نیریٹو بیچتی پھر سے نظر آ رہی ہے کیونکہ موجودہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے اور بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے پی ٹی آئی اپنا نیریٹو بلڈ کر رہی ہے، اور دوبارہ سے اتنی پکڑ دکڑ ہونے کے باوجود بھی ان کا ووٹر ٹوٹ نہیں رہا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اپنا منجن وہ بڑے اچھے طریقے سے بیچنا جانتے ہیں عمران خان صاحب، اور خبریں آ رہی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بارے میں بھی آج جانیں گے کیونکہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے الزام لگایا تھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو اس حوالے سے بھی آج بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اس وقت جناب رانا ذوالفقار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ کے جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ تھی کے، اور ہمارے ساتھ میاں ضیاء صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیصل آباد۔ تو ان سے سب سے پہلے میاں صاحب کی طرف جاؤں گا۔ میاں ضیاء صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نیا قانون پاس ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک جج جو ہے اس کے اوپر 100 موٹو لیتا ہے لیکن ریویو کے لیے نیا بینچ بنے گا وہ دیکھے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ تو بات جو آپ 100 موٹو کے حوالے سے کر رہے ہیں، جی 100 موٹو بالکل ہونے بھی چاہیے اور ہوتے بھی ہیں اس ملک میں، لیکن اس میں نا عدلیہ اور جو ہمارے پاکستان کا آئین ہے، ہر دور میں 100 موٹے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا موقف اس پہ یہ ہے کہ ایک عام شہری کے لیے بھی 100 موٹو ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کسی نہ کسی پارٹی میں خود پارٹی بن جائیں یا آپ ان کو پروموشن کے لیے 100 موٹو لیں۔ ایک عام شہری کے ساتھ بھی اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو رہا ہے نا، تو اس پہ بھی 100 موٹو لیں کہ اگر پتہ چلے کہ میں بھی اس پاکستان کا شہری ہوں تو میرے لیے بھی کسی عدالت نے، کسی جج نے کوئی آواز اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیف جسٹس کو یا کسی بھی جج کو اس طرح ریلیف ایک سیاستدان کو دینا آپ کی نظر میں بالکل غیر مناسب ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ خود ہی بیٹھ کے ریلیف دیں تو یہ تو پھر باقی ساری جو آپ کی رایا ہے اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تو میاں صاحب یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں آ رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے جی، ان کا بھی ملک ہے، اگر ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں، کوئی ہے تو وہ آ کے ان کو فیس کرنے چاہیے، بالکل ان کو آنا چاہیے۔ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا دیش کا نظام سارا ہونے کے لیے ان کو آنا چاہیے۔ زبردست۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے 2 دن پہلے الزام عائد کیا گیا کہ جو عورتیں گرفتار کی جا رہی ہیں بے شک پاکستان سے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مطلب اس پوائنٹ آف 100 مینی ورڈز کے انہوں نے کہا زیادتی، اس طرح سے آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ جی لیکن اس میں کوئی مصدقہ تو نہیں خان صاحب بات کر سکے۔ الزامات تو ان کی طرف سے آج کل ایسے آ رہے ہیں جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے لگائے ہی نہیں ہیں۔ جی بالکل، ان کے الزامات کی وجہ سے تو پوری دنیا میں ہماری جگہ صحیح ہو رہی ہے۔ بالکل آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے، کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہو جو بندہ ہم پہ آج کل ہنس نہ رہا ہو۔ اچھا اس لیے میں آپ کا پوائنٹ آ گیا میاں صاحب، میں رانا صاحب کی طرف جاؤں گا۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ کے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، یہ بیڈ پرفارمنس کہہ لیں، پی ٹی آئی پھر سے اپنا نیریٹو اور اپنا منجن بیچتی نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم اپنے ایک جو اپنی پرفارمنس ہے اس کے اوپر کیوں نہیں، مہنگائی کے اوپر قابو کیوں نہیں پا رہی؟ جی بسم اللہ الحمدللہ، بہت شکریہ امتیاز بھائی، پہلے تو آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ میں اپنی جماعت کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب سے یہ پی ڈی ایم آئی ہے، پی ڈی آئی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اصل میں انہوں نے صرف پی ڈی آئی کا سوچا۔ جب بالکل ایک جماعت کے لیے آپ اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے سوچیں گے تو پھر عوام کا بھی ساتھ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ مہنگائی دیکھ لیں اور بقایا سارے نظام یہ دیکھ نہیں رہے، بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے ختم کرنا ہے۔ میرا بیسکلی مقصد تو یہی ہے ہمارا، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، کسی کو اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو سزا بھی دیں، لیکن جمہوریت جو ہے وہ احتجاج کا حق بھی دیتی ہے، لیکن اگر کوئی احتجاج زیادہ کرتے ہیں وہ صاحب، یہ احتجاج کا مطلب یہ تو نہیں آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے حملہ کر دیں اور جلاؤ گرا کریں؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے
کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، جن لوگوں نے ہمارے شہداء کی تکریم میں کوئی گستاخی کی ہے، ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جماعت کی طرف ہو جائیں اور ملک کو بالکل ہی اس کے چھوڑ دیں نہ کوئی. جی ٹھیک ہے آپ کا. اچھا یہ جو زیادتی کی خبریں عمران خان صاحب کی طرف سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بالکل، میں اس پہ تو میرا موقف یہی ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہی غیر مصدقہ خبر ہے. جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی ان کی کوئی پلاننگ تھی، یا عمران خان کہہ رہا ہے. جبکہ کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے ایک کمیشن بھیجا ہے جیل میں، تو ایسا کوئی بھی کل تک تو بلکہ ابھی تک بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. ویسے افواہیں ہیں، اگر یہ مصدقہ ٹھیک ہوئی تو پھر تو یہ بہت بری بات ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بہت خطرے کی بات ہے. لیکن ابھی تک تو یہ ساری افواہیں ہیں جو کہ میرے خیال سے اس پہ نظر نہیں دہرانی چاہیے، بلکہ ان لیڈران کو خیال کرنا چاہیے تاکہ عوام جو ہے نا نئے فسادات کی طرف نہ جائے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اسی طرح مہنگائی چلتی رہی اور کیا یہ اگر ووٹ ہو جاتے ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا پی ڈی ایم کو یا کوئی بھی نون لیگ ہو بے شک، اس کو عوام آپ کو کس ریشو میں نظر آتی ہے کہ عوام ان کو ووٹ دے گی؟ بھائی جان جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں تو ایک عام آدمی کا اس ٹائم جو ہے نا جینا چیرن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم مہنگائی کے جن کو قابو نہیں کرتے تو یہ مسائل پھر ظاہری بات ہے فیس کرنے پڑیں گے، گورنمنٹ کو بھی فیس کرنے پڑیں گے. جی. تو دوسرا جو اس وقت نا سب سے زیادہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ملک پاکستان کی سلامتی قائم رکھے. یہ جو ہم جس انتشار کی طرف جا رہے ہیں نا بھائی جان، یہ بہت نا تاریکی سی نظر آ رہی ہے. ہم بھی اسی پاکستان میں رہے ہیں، جمہوری لوگ ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو جو جس طرح کی انتشار کی انہوں نے ایک نئی فضا قائم کی ہے نا اداروں کا اور عوام کا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. بس اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ بہت غلط جا رہا ہے. جیسے رانا ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم جمہوری لوگ ہیں، میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، جمہوریت اپنی جگہ، لیکن آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب کہ یہ اس پارٹی کے اوپر بین لگنا چاہیے اور یہ اس کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی نااہل ہونا چاہیے جس طرح نواز صاحب 100% لگنا چاہیے. اس طرح کی کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوئے، نہ کبھی اس طرح کی کوئی ہوئی ہے. اس کی ہم 200% الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ کبھی بھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے یہ جو فضا، اگر آپ بتائیں نا ایک ورکر جو ہے اس کو ورگلایا گیا ہے، اس کو اتنی جرت پیدا کی ہے تو وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گیا ہے نا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کے آگے سے ایک نعرہ بھی لگا کے گزر جائے. بالکل ایسی ہے وہ یہ جو اس کے پیچھے ہیں، یہ ان کے جو اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے اور ان کو فوجی عدالتوں میں لٹکانا چاہیے. یہ جی بھی فوجی عدالتوں کی طرف بھی کام جا رہا ہے، لیکن آپ کو یہ سب تو ہو رہا ہے، لیکن آج کل آخری دن ہے عمران خان صاحب کی تمام وہ ضمانتوں کا، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے حکومت ان کو گرفتار کرے گی اور ان کو نائل کر دیا جائے گا؟ امتیاز صاحب اور بالکل کرنا چاہیے. قانون صرف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے قانون علیحدہ ہے اور میں ایک عام شہری ہوں میرے کے لیے علیحدہ ہے؟ میرے اوپر ایک پرچہ ہو جائے تو میرے لیے تو رہنا مسئلہ بن جائے گا. اور خان صاحب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ عدالتوں کے بڑے گیٹ کھول کے ان کو شاہانہ انداز میں لے کے جا رہے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ لاڈلا پن دکھایا جا رہا ہے. لاڈلا قانون کا ایک معیار ہونا چاہیے. دوہرا معیار جو ہے نا یہ اسی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اور دیکھ لیں کہ آگے کس طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا رانا ذوالفقار صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں اور زیادہ پبلک بھی، آپ بے شک نہ مانیں لیکن زیادہ پبلک یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ ابھی تک ان کو نائل نہیں کر سکے، ان پر پابندی لگا سکے، تو اس میں آپ کا ڈیفالٹ ہے. آپ ان کے اوپر، آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، سارا کچھ ہے، آپ کا وزیر قانون بھی آپ کا، وزیر دفاع بھی آپ کا، حکومت آپ کی ہے، لیکن آپ کچھ کر نہیں پا رہے، بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں. بات تو آپ کی اس میں بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ چیف جسٹس بھی اس کے ساتھ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے اندر سے ہو چاہے باہر سے اس کے ساتھ ہے، اب وہ کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ جج ان کو، جیسے آپ ابھی میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مین ڈور ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہماری جو حکومت ہے وہ بھی کمزور ہی ہے، بلکہ اس کی پبلسٹی اور بڑھا دی ہے.
صرف اسی چکر میں کہ عمران خان کو تباہ کرنے کے چکر میں اس کی پبلسٹی بڑھا رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ عمران خان کی اس سوچ کو تباہ ہونا چاہیے؟ عمران خان کو نہیں، اس سوچ کو جو انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کر لی ہے کہ آپ جا کے فوجی ہمارے دشمن ہے، یہ ملک ہمارا دشمن ہے، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہی پاکستانی ہے، باقی سب غدار ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ سوچ کو تباہ ہونا چاہیے؟ بالکل اس سوچ کو تباہ ہونا چاہیے، اس سوچ کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں گے کسی جمہوری جماعت کو بالکل نااہل کر دیا جائے یا ان کو کالا دم قرار دے دیا جائے، اس کے حق میں تو میں نہیں ہوں. لیکن اس کے لیے ہمارا یہ حل ہے کہ آپ دیکھیے عمران خان ہے جو کہ عمران خان کی حکومت میں ٹی ایل پی کو بھی کیا گیا، جبکہ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. جب اس نے عمران خان نے ٹی ایل پی کو کیا تھا وہ بھی غلط تھا، کیونکہ وہ بھی ایک جب وہ احتجاج کرے اس کو کالا دم قرار دے دینا. یہ دیکھیں عمران خان غلط ہے نا تو اسے نااہل کرے، اسے فارغ کر دے، اس کی جگہ پہ کوئی نیا گل آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نااہل بھی نہیں کر پا رہے، آپ بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے سر. اب دیکھیں نا کہ ابھی حکومت نے وہ کمیٹی بنائی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی بند کر دیا. اصل میں وہ خود ہی بکے ہوئے ہیں کہ ایک جج خرید لو اور باقی سارے کام وہ خود ہی کر دے گا. ہاں، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں صاحب بہت شکریہ، میاں جان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، اور رانا ذوالفقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. جی میں آخری بات کا جواب مجھ سے لے لیں. جی کہ کسی بھی جمہوری پارٹی کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ہمارے اداروں کو للکارے؟ جی بالکل. یہ کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہونا چاہیے. ایسی پارٹیوں کو، ایسی جمہوریت کو کیا کرنا جو ہمیں ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہی ہے. رانا صاحب نہیں، یہ اداروں کو للکارنے والے کام تو یہ نواز شریف نے بھی تو کیے ہیں نا. انہوں نے بھی اپنے حد تک جتنا ہو سکتا ہے گجرانوالہ میں کیا ہوا تھا، گجرانوالہ میں انہوں نے بھی کیا تھا. اگر یہی ہم بات کریں گے، اگر ہم یہی بات کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی بات کریں گے تو پھر جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں ان کی پارٹی بھی نائل ہو جانی چاہیے، ان کی پارٹی بھی کالا دم قرار ہو جانی چاہیے. بالکل جو بھی اداروں کو للکارے اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے. تو اب دیکھیں نا انہوں نے اب اسے نواز شریف کو واپس بلانے کے لیے سارا پروگرام کر لیا ہے. وہ کر سکتے تھے، کر لیا. اب اس کو عمران خان کو بھی نااہل کرنا چاہیے. میں تو بہرحال اسی کے حق میں ہوں کہ آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا میاں صاحب، آپ نے بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. رانا صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور میاں صاحب آپ کا بھی. جیسا آپ نے دونوں ساتھیوں کی گفتگو سنی، میاں صاحب کی بھی اور آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی، تو ایک نیریٹو بلڈنگ جو تھی وہ تو انہوں نے 10 سالوں میں عمران خان صاحب نے کی، اور اس کا آپ نے اس کا لائے عمل دیکھ لیا کہ جس طریقے سے انہوں نے آرمی تنصیبات پر حملے کیے اور پاکستان کی عوام پر حملے کیے. میرا خیال ہے وہ کسی بھی جمہوری پارٹی کو یہ حق نہیں ہے. اور جیسا کہ ابھی میاں جیسا صاحب نے کہا کہ بالکل بین ہونا چاہیے، لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ان کو نائل ہو جانا چاہیے، لیکن پارٹی کے اوپر ان کا جمہوری حق ہے، ان کو کرنا چاہیے. لیکن چلیں خیر، یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میاں صاحب کا بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میرا کام ہے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنا جو آپ کو دیکھنی چاہیے، اور عوام نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس دفعہ بھی اس مہنگائی کے باوجود بھی کم از کم اس حکومت نے، نون لیگ کی ہے چاہے پی ڈی ایم کی پوری پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے کم از کم کسی آرمی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کیا، کسی میجر جنرل کے اوپر الزام نہیں لگایا، کسی آرمی چیف کو برا نہیں کہا. کم از کم انہوں نے اپنے ملک کے خلاف وہ غداری کے جو ہے نا وہ الزامات نہیں لگائے، اور کسی امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ انوالو ہوں. تو ایک نیریٹو بلڈنگ منجن جو بیچ چکے تھے وہ بیچ چکے. اب ان کا آخری وہ اپنی سانس لے رہی ہے پی ٹی آئی، اور عمران خان صاحب بھی ایک اپنا نیریٹو بلڈنگ جو بیچ چکے تھے بیچ کے آخری سانسیں اس نیریٹو کی. اور انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی جمہوری پارٹی اب نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی. اور ہماری تو یہی دعا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.